سورہ مبارکہ بقرہ آیہ امامت اللہ اپنے اس کلام میں حضرت ابراہیم کو نبوت و رسالت کے بعد منصب امامت پر فائز کر رہا ہے، مگر اللہ حضرت ابراہیم سے امتحان لے کر، آزمائش لے کر اس منصب پر فائز کر رہا ہے۔ وہ کلمات کہ جن کی آزمائش حضرت ابراہیم نے دی، وہ زمین برداشت نہیں کر پائی، وہ آسمان برداشت نہیں کر پایا، وہ امانت الہیہ بڑی سنگین جسے حضرت ابراہیم نے امتحان کی منزل سے گزارا۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، وہ کلمہ طیبہ، وہ شجرہ طیبہ، وہ بکلمات، اس کی تفصیل اور اس پر گفتگو ایک منفرد حسن رکھتی ہے۔ ہم نے اس عشرے میں عقیدہ امامت پر کچھ سوچنے کی کوشش کی، کچھ بیان کیا۔ اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ امام ظالم نہیں ہو سکتا۔ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ظالم 70 سال تک ظلم کرے یا ایک لمحے کا ظلم کرے، ظالم غیر پر ظلم کرے یا ذات پر ظلم کرے، ظالم اللہ کے حقوق اور اللہ کے احکام کی حدود کی پامالی کی صورت میں ظلم کرے، ظالم ظالم ہے۔ جتنی بھی ظلم کی قسمیں تصور کی جا سکتی ہیں، اللہ نے انہیں امامت کے منصب سے دور رکھا ہے۔ امام اللہ انہیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ انہیں بنائے گا کہ جن کے ہاں عدل شدید ہو، جسے عصمت کہا جاتا ہے۔ عدل جب اپنے کمال اور حسن پر پہنچے تو وہ عصمت کہلائے گی، یا میں اور لفظ بہتر کروں کہ ہمارے لیے وہ عدالت کہلائے گی۔ یعنی ہم اگر اپنے آپ کو سنبھالیں تو عدالت کہلائے، اللہ جنہیں سنبھالے تو عصمت کہلائے۔ یعنی اللہ جن کے اعمال کی حفاظت کرے، اللہ جن کے اعمال کی حفاظت کرے، جن کو محفوظ رکھے، وہ عنوان عصمت پانے والی ہستیاں۔ لہذا امامت کے لیے 3 صفات کا ہونا ضروری: علم، عصمت اور اعجاز، معجزہ۔ معجزہ بزرگ علماء کی تعلیمات اور علمی مباحث کو دیکھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ جیسے صفت نبی ہے، ایسے صفت امام بھی ہے۔ یہ 3 صفات کے حامل کو اللہ امامت عطا کرتا ہے۔
وہ کلمات کہ جن کی آزمائش حضرت ابراہیم نے دی، وہ زمین برداشت نہیں کر پائی، وہ آسمان برداشت نہیں کر پایا، وہ امانت الہیہ بڑی سنگین جسے حضرت ابراہیم نے امتحان کی منزل سے گزارا۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، وہ کلمہ طیبہ، وہ شجرہ طیبہ، وہ بکلمات، اس کی تفصیل اور اس پر گفتگو ایک منفرد حسن رکھتی ہے۔ ہم نے اس عشرے میں عقیدہ امامت پر کچھ سوچنے کی کوشش کی، کچھ بیان کیا۔ اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ امام ظالم نہیں ہو سکتا۔ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ ظالم 70 سال تک ظلم کرے یا ایک لمحے کا ظلم کرے، ظالم غیر پر ظلم کرے یا ذات پر ظلم کرے، ظالم اللہ کے حقوق اور اللہ کے احکام کی حدود کی پامالی کی صورت میں ظلم کرے، ظالم ظالم ہے۔ جتنی بھی ظلم کی قسمیں تصور کی جا سکتی ہیں، اللہ نے انہیں امامت کے منصب سے دور رکھا ہے۔ امام اللہ انہیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ انہیں بنائے گا کہ جن کے ہاں عدل شدید ہو، جسے عصمت کہا جاتا ہے۔ عدل جب اپنے کمال اور حسن پر پہنچے تو وہ عصمت کہلائے گی، یا میں اور لفظ بہتر کروں کہ ہمارے لیے وہ عدالت کہلائے گی۔ یعنی ہم اگر اپنے آپ کو سنبھالیں تو عدالت کہلائے، اللہ جنہیں سنبھالے تو عصمت کہلائے۔ یعنی اللہ جن کے اعمال کی حفاظت کرے، اللہ جن کے اعمال کی حفاظت کرے، جن کو محفوظ رکھے، وہ عنوان عصمت پانے والی ہستیاں۔ لہذا امامت کے لیے 3 صفات کا ہونا ضروری: علم، عصمت اور اعجاز، معجزہ۔ معجزہ بزرگ علماء کی تعلیمات اور علمی مباحث کو دیکھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں کہ جیسے صفت نبی ہے ایسے صفت امام بھی ہے۔ یہ 3 صفات کے حامل کو اللہ امامت عطا کرتا ہے۔ بحث بہت سے ضمنی موضوعات پر گفتگو ہو چکی ہے، جو مسلسل اپنی زیارت سے ہمیں شرف یاب کرتے رہے وہ مستحضر ہیں۔ خلافت جزو امامت ہے۔ امور مسلمین اور تدبیر مخلوق اگر خلافت کا عنوان ہے تو خلافت ایک امامت کا حصہ ہے، اور اگر خلافت بمعنی استخلاف، یعنی حضرت آدم کو جس انداز سے اللہ نے خلیفہ بنایا تو وہی امامت بھی ہے۔ میں اگر اپنے الفاظ کو، آپ اس مجلس جس کے اوپر میری گفتگو 3 حصوں میں تقسیم ہے، ایک اپنے مضمون کو تتمہ دینا،
تکملہ دینا، ایک سالانہ قومی مسائل پر جو ہم اپنی قوم کو آگاہ کرتے ہیں، ذمہ داروں کو ہوشیار کرتے ہیں، ریاستی حکومتی اداروں کو متوجہ کرتے ہیں، وہ میری گفتگو کا درمیانہ حصہ ہے۔ اور آج رونے کا دن ہے، آخری حصہ مصیبت کا بیان ہے۔ وقت بھی محدود ہے، اپنے حدود میں اور اپنے اوقات میں اور اپنے موضوع میں رہتا ہوا بات کروں گا۔ جن لوگوں نے نبی کی جگہ کسی کو تصور کیا، وہ 4 طریقوں سے آشنا ہے۔ ایک طریقہ جسے اجماع کہا جاتا ہے، سب جمع ہو جائیں اور سب جمع ہو کر کسی کو امام بنا لیں، کسی کو خلیفہ بنا لیں، کسی کو نبی کا جانشین بنا لیں۔ اچھا، یہ بات ہو چکی ہے کہ ہمارے نبی جہاں نبی اور رسول ہیں وہاں امام بھی ہیں۔ یہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ نے نبوت اور امامت کا منصب باقی نہیں رکھا، لہٰذا اب جو نبی کی جگہ آئے گا وہ نبی اور رسول نہیں کہلائے گا، وہ امام کہلائے گا۔ وہ امام کہلائے گا اس لیے کہ منصب امامت قیامت تک رہنا ہے۔ جسے اہل علم کہتے ہیں کہ نبوت یعنی ادارہ خبر رسانی، رسالت یعنی خبر کی تفہیم، اور امامت ایصال الی المطلوب۔ کیونکہ ابھی منزل نہیں آئی، قیامت نہیں آئی، ابھی آپ میں زندہ ہیں، ابھی لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے، ابھی حیات دنیا مسلسل ہدایت کی ضرورت ہے، لہٰذا جو نبی کی جگہ پر آ کے بیٹھے گا، ہمارے نبی کی جگہ کے بیٹھے گا، وہ عنوان نبوت اور رسالت کے ساتھ نہیں آئے گا، عنوان امامت کے ساتھ آئے گا۔ ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب جو بھی نبی کی جگہ آئے وہ امام، اور اب امامت کا عنوان 4 طریقوں سے لوگوں نے تصور کیا ہے۔ ایک تصور ہے کہ کیسے امام بنائے، وہ تصور اجماع کا تصور، لوگ جمع ہو جائیں، اہل حل و عقد جمع ہو جائیں اور امام بنا لیں۔ تو اس پر صرف ایک ہی جملہ کہوں گا، جی وہ اجماع ہی کیا جس میں علی نہ ہو۔ دوسرا عنوان استخلاف، یعنی کوئی شخصیت، توجہ، کوئی شخصیت جاتے ہوئے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین بنائے۔ اس عنوان سے اور اس انداز سے امت آشنا ہے۔ میں اس عنوان پر صرف ایک جملہ کہوں گا کہ جس شخصیت کو اپنے بعد امت کا احساس ہو، اسے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مصطفیٰ کو یہ احساس کیوں نہیں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی بڑی احتیاط کے ساتھ ان منزلوں کو گزار رہا ہوں، آپ محسوس کریں گے کہ یہ دوسرا عنوان ہے جسے امت نے استخلاف کہا۔ تیسرا عنوان اجماع، معاف کیجئے شورا۔ پہلا عنوان اجماع، دوسرا عنوان استخلاف، تیسرا عنوان شورا۔ مشورے سے کرتے ہیں، طے کر لیتے ہیں مشورہ کر کے۔ عزیزو، یہ تیسرا عنوان تاریخ کا حسین باب ہے۔ میں جس اینک سے اس باب کو دیکھ رہا ہوں وہ حسین ہے۔ جس اینک سے میں دیکھ رہا ہوں، پہلی مرتبہ توجہ، علی نے آستینے چڑھا کر اپنے فضائل پڑھے۔ سلامات پڑھیں محمد و آل محمد۔
आसान तर सलावात। भाई बहुत बड़ा मजमा है, 9 मुहर्रम की मरकजी मजलिस है, इससे बेहतर सलवात हदिया करें। शूरा, इन तीनों इस्तिलाहों से मेरा मजमा आशना है। चौथा उन्वान जिसे बयान करने की जिम्मेदारी इस मेंबर की है, वो चौथा उन्वान ये है कि जिसने पहला इमाम बनाया था वही दूसरा बनाएगा। लिहाजा गदीर की धूप होगी, पालानों का मेंबर होगा, एक भाई के हाथों पे दूसरा भाई बुलंद होगा। मैं उम्मत से गिला करना चाहूंगा, जिन्हें, तवज्जो जुमले पर, जिन्हें रात की तारीकी में नबी के हाथ से गिरने वाली सुई नजर आ जाती है, उन्हें गदीर की धूप में अली क्यों नजर नहीं आता? चौथा उन्वान, शुक्रिया, चौथा उन्वान अल्लाह इमाम बनाएगा। भाई आज नहीं कल सब वहीं आएंगे जहां अल्लाह लाना चाहता है। ला यनालो अहदिज़ ज़ालिमीन, अल्लाह का ये ओहदा जालिमों तक नहीं पहुंचेगा। मुझे तो इमाम के आने की खुशबू आ रही है, इमाम के ज़ुहूर की खुशबू आ रही है। हक़ाइक़ खुलना शुरू हो गए हैं, इमाम के ज़ुहूर से पहले हक़ाइक़ खुलेंगे जो खुलना शुरू हो गए। इल्मी बहस है, हक रखता हूँ तालिब इल्म की हैसियत से, एक मकतब के तालिब इल्म की हैसियत से, कि मैं अपने इस मुद्दा को एहतमाम के साथ मुंतकिल करूँ। हम नबी के बाद अली मौला को उसी इदारे से लेते हैं जिस इदारे ने नबी को नबी बनाया था, और वो अल्लाह का वजूद, वो अल्लाह का वजूद। इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, अगर मेरे हबीब आपने ये काम नहीं किया, फेल की बात हो रही है, इन लम तकुल नहीं कहा अल्लाह ने, अगर आपने नहीं बोला, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, हाथों में उठा के दिखाएं, सारे मजमे से बैत लें, कोई जाने ना पाए। एहतमाम तो देखिए अली की विलायत का, एहतमाम तो देखिए इमामत मौलाए कायनात का। जो आगे चले गए उन्हें वापस बुलाओ। मैं यहां एक जुमला कहूं, वो कौन लोग थे जो नबी से आगे चले गए थे? जो पीछे रह गए उनका इंतजार करो। और गदीर के मैदान में मेरे मौला ने लफ्ज़ की हुस्न के ऊपर में अल्लाह ने एक ही जगह कहा है तबलीग करो, और वो भी विलायत अली की। विलायत अली की तबलीग का हुक्म नबी को है। और फाइन लम तफअल, अगर आपने काम नहीं किया, वाइन लम तफअल, अगर आपने काम नहीं किया, फमा बल्लग़्ता रिसालता। जी, नबी की उम्र मुबारक, सिन्न मुबारक, नबवी हयात 63 बरस की है। मैं 23 बरस का कायल नहीं हूं, ये मजमा 23 बरस का कायल नहीं है। हम 40 साल के बाद नबी होने के कायल नहीं है। हम तो उस वक्त भी नबी मानते हैं जब आदम नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक सलवात हदिया कर दे नबी की जात पे। जी जी, नबी मुकर्रम की 63 बरस की जिंदगी, और नबूवत कितने बरस की है? भाई अभी भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ रहे हैं नहीं आप?
جب آج بھی آپ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے تو نبوت کتنی ہے؟ اب 63 برس کو 1400 سال تو ابھی ہو گئے نا، اور قیامت نہ جانے کب آئے گی؟ البتہ اللہ نے کہا ہے کہ قریب ہے جی، تو 1400 سال یہ ہو گئے اور نہ جانے قیامت کب تک آئے گی، کب آئے گی؟ تو نبی کی نبوت تو چل رہی ہے. تو اتنی طویل نبوت میں 63 برس کو دیکھیے، اگر آپ نے علی نہ پہنچایا تو فما بلغت رسالتہ. جی کتنا طویل دورانیہ ہے جو نبی کا پیغام چلنا ہے. ہم مولا علی کو نفس مصطفیٰ مانتے ہیں. تمام کمالات سرکار نبی مکرم کے علی میں اللہ لا نبی آبادی، اور مولانا یہ بھی ہے کہ اللہ لا نبوت آبادی. حدیث دونوں ہیں، لا نبوت آبادی بھی ہے اور لا نبی آبادی بھی ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ بھی بتا دیا منصبی نہیں ہے، یہ منصبی نہیں رہے گا. نبوت کا کام مکمل، رسالت کا کام مکمل. اب تو جو نبوت اور رسالت نے پہنچایا اور سمجھایا ہے اسے سنبھالنا ہے، اس کا تحفظ ہے. لہذا تحفظ نبوت اور رسالت کو امامت کہا جاتا ہے. میں نے اپنا نتیجہ دے دیا جی. عقیدہ نبوت، عقیدہ امامت بہت ہی روشن عقیدہ، اور الحمدللہ اس عقیدے پر بڑی قربانیاں دیں، مگر قربانیاں دینے والے مطمئن ہیں. یہ ذکر ہمیں مطمئن رکھتا ہے. علماء اہل سنت تشریف فرما ہے، شیعہ علماء کونسل کے مرکزی سیکرٹری جنرل تشریف فرما ہے، صوبائی صدر صاحب تشریف فرما ہے، سیاستدان تشریف فرما ہے، اہل حل و عقد تشریف فرما ہے. آج 9 محرم کی مجلس، یہ تو نہ میں سوچوں گا نہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں گرمی لگ رہی ہے، پسینے آ رہے ہیں، کوئی دھوپ میں کھڑا ہے، کسی کو جگہ صحیح نہیں ملی. آج کا دن اپنے اوپر غور کرنے کا تو ہے ہی نہیں. آج کا دن تو کربلا جانے کا دن ہے. یہ ذکر انسانیت کا ذکر ہے. کربلا میں نماز پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا تھا. ہاں، نماز سے افضل عبادت ان قبلت قبلا ما سوا و ان ردت رد ما سوا. مگر کربلا میں مسئلہ انسانی قدروں کا ہے. پیاسا مار دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو خوف زدہ کیا. اگر بدر میں علی نے تمہارے بڑوں کو مارا تھا تو تم علی کے بیٹوں سے بدلہ لے لیتے. بدلہ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے لیا جائے. عزادارو، حسین کو پیاسا مارا ہے. میرے مولا سجاد فرماتے ہیں وہ وقت جب میں سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں رکتے کہ میرے بابا حسین علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزادارو، آمادہ ہیں گریے کے لیے. آج 9 محرم ہے. حسین مولا نے عاشور کے دن لاشیں بہت اٹھائے، بلکہ میں لفظ ٹھیک کروں، سارے لاشیں خود اٹھائے. غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیے. اجرکم اللہ. جب حر نے اپنے بیٹے کی آواز سنی نا کہ وہ مدد کو پکار رہا ہے، تو میں آپ سے پوچھوں، اولاد والے بیٹھے ہیں نا، کتنی جلدی حر گیا ہوگا بیٹے کے لاشے پر، بیٹے کے جنازے پر، بیٹے کے بدن پر جہاں وہ گرا ہے، زخمی ہے، شہید ہو گیا، وہاں کتنی جلدی پہنچا ہوگا. مگر سنیں گے جب حر پہنچا نا، حسین پہلے سے موجود تھے. امام نے حر کے بیٹے علی ابن حر کا لاشا
اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا. حر نے آگے بڑھ کر کہا مولا یہ غلام زادہ ہے, مولا میرے بچے کا لاشا مجھے دے دیجئے. تو امام نے فرمایا حر جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا. اجرکم اللہ, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. وقت کم ضرور ہے مگر مجھے جلدی نہیں ہے. بعض اوقات رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے. میں آدھا گھنٹہ مسائل پڑھوں یا ایک جملہ کہہ دوں جس پر آپ گھر تک روتے جائیں. کربلا میں حرم امام حسین میں آیت اللہ شیرازی صاحب فتوائے تمباکو وہ مصائب سن رہے تھے اور ذاکر جلدی جلدی پڑھ رہا تھا. تو انہوں نے روتے ہوئے کہا آہستہ آہستہ پڑھو, ہمیں رونے دو, ہمیں حسین پر گریہ کرنے دو. اور پھر اس نے ایک جملہ کہا جس پر وہ چیخیں مار کے روئے اور کہتے ہیں 3 گھنٹے پہ ہوش رہے. وہ جملہ سنیں گے کیا تھا؟ ذاکر نے کہا آواز دی گئی زینب کو دربار میں لایا جائے. اجرکم اللہ. امام نے لاشیں بہت اٹھائے مگر رونے والوں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے. آواز ملائیے مولا حسین کی آواز میں. 4 لاشوں پر زہرا کا لال بہت رویا. اور رونے کا تعلق دل سے ہے. جو جتنا بڑا انسان ہوگا نا اس کا دل اتنا ہی نرم ہوگا. نبی کا ابراہیم سرکار دو جہاں کا بیٹے فرزند ابراہیم جب ان کی رحلت ہوئی نا تو نبی کی آنسو نہیں رک رہے تھے. نبی کی ایک زوجہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت بڑی عمر کا نہیں تھا, آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے مجھے رونا آ رہا ہے. اس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ کیوں رو رہے ہو, اس کی کوئی علت نہیں ہوتی کہ کیوں رو رہے ہو. جو جتنا بڑا انسان ہوگا اس کا دل اتنا ہی نرم ہوگا. پہلا لاشا جس پہ حسین بہت روئے وہ قاسم کا لاشا, یتیم بھتیجے کا لاشا, اپنے بھائی حسن کی نشانی کا لاشا. دوسرے لاشے کا نام سنیں گے, وہ لاشا وہ ہے جسے حسین اٹھا کے نہ لائے. مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. اجر و کمل اللہ آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ ایسے روتے ہیں نا جناب امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, امام محمد باقر رونے والوں کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, امام رضا آرزو کرتے ہیں کہ رو کیوں نہیں رہے. وہ لاشا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا. امام کو کیوں مولا عباس نے فرمایا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا؟ 2 علتیں سنیں گے. ایک علت تو یہ تھی جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے گا, اور دوسری علت یہ تھی کہ جب حسین کا لاشا خیمے میں نہیں جائے گا تو سکینہ کو سہارا ہوگا کہ بابا نہ آئے تو چچا بھی نہیں آئے. اجرکم اللہ. تیسرا لاشا میرے بیان میں تیسرا لاشا ورنہ کربلا کا آخری لاشا ہے جو حسین نے پھر اس کے بعد کوئی لاشا نہیں اٹھایا. اور رونے والوں جملہ کہہ دوں, اس آخری لاشے کے بعد جسے میں پہلے تیسرے مرحلے پہ بیان کر رہا ہوں, اس کے بعد حسین کا لاشا رہا جو کوئی لے کر نہیں آیا. حسین کا لاشا کوئی نہیں لا سکا. وہ تیسرا لاشا جس پہ امام حسین بہت روئے, رو رہے ہیں نا, وہ چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا. کبھی آگے جاتے تھے انا للہ, کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. وہ علی اصغر کا لاشا. اور چوتھا لاشا چلیے حسین کے ساتھ اٹھوائیں. کوئی نہیں ہے جو لاشا یہ اٹھائے. حسین مولا غریب ہے کربلا میں. وہ چوتھا لاشا علی اکبر کا لاشا. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ, اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. حضرت علی اکبر کی شہادت میں جوانوں
حق ہے جوان ایسے ہی روئے. میں بہت سارے چہرے دیکھ رہا ہوں, کچھ کا حال غیر ہوتے دیکھ رہا ہوں, مگر مجھے یقین ہے کوئی مرے گا نہیں, اس لیے کہ جس زینب نے پالا تھا, جس ام لیلا نے سوارا تھا, جس حسین نے اجرکم اللہ. حضرت علی اکبر کی شہادت میں کچھ امتیازات ہیں. ایک امتیاز حضرت علی اکبر کی شہادت کا یہ ہے کہ فرمایا علی اکبر جاؤ اپنی ماں بہنوں سے اجازت لو, بیویوں سے جا کے اجازت لو. کسی مجاہد کو امام نے خیموں میں نہیں بھیجا کہ جاؤ خیمے میں جاؤ, بہنوں سے اجازت لو. اس ماں سے لو اجازت جس نے پالا ہے, اس پھوپھی کو بھلا نہ دینا. اور دیکھو 4 سالہ بہن بھی یاد کر رہی ہے, جاؤ سکینہ سے جا کے اجازت لو. اور علی اکبر علیہ السلام نے خیموں کے درمیان کھڑے ہو کے سلام کیا, اور سلام کرتے ہوئے ایک جملہ کہا, یہ آخری سلام ہے. ساری بیبیاں خیموں سے باہر آئیں, ایک بڑے خیمے میں علی اکبر کو لے گئیں. کوئی ہاتھ پکڑ کے بات کر رہا ہے, کوئی شانے پہ ہاتھ رکھ کے بات کر رہا ہے, کوئی پیشانی کا بوسہ دے رہا ہے. اللہ علامہ ذیشان حیدر جوادی کے درجات بلند فرمائے. وہ فرمانے لگے ایک بی بی دامن پکڑے کھڑی ہے, پھر خود ہی رو کے کہنے لگے وہ چھوٹی بی بی ہے. ارحم غربتنا, علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو. خیمے کا پردہ ہٹتا ہے, علی اکبر باہر آتے ہیں, پھر پردہ گر جاتا ہے, لے جاتی ہیں بیویاں دوبارہ اندر, پھر باہر آتے ہیں, پھر بیوی اندر لے جاتی ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے جوان کی میت اٹھ رہی ہو. آئے بابا کے پاس, امام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو سنوارا, اور کیا حسرت بھرا جملہ کہا, اللہم شہد علی ہؤلاء القوم, یا اللہ گواہ بن جا, اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کا مشابہ ہے, خلقاً و خلقاً و منطقہ. روانہ ہوئے علی اکبر, تھکے نہیں عزادارو, میں آپ کے حوصلے سے حوصلہ پا رہا ہوں, مجھے جلدی نہیں ہے. علی اکبر چلے, محسوس ہوا جیسے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے. مڑ کر دیکھا تو بوڑھا باپ, مہلن مہلا یا بنیا, اے میرے لال آہستہ. علی اکبر میدان میں پہنچے, جناب فضہ کو بلا کر امام حسین نے کہا, اماں اولاد کے حق میں ماں کی دعا کا خاص اثر ہے. اب یہ دوسرا امتیاز حضرت علی اکبر کا, اماں جا کے ام لیلا سے کہو کہ دعا کرے ایک دفعہ اور علی اکبر کو دیکھ لوں. اب جناب ام لیلا خیمے میں مصلے پہ کھڑی ہیں, سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے. اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے, میرا یوسف مجھے ایک دفعہ اور دکھا دے. ابھی ام لیلا کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ علی اکبر کے تکبیر کی آواز آئی. ماں در خیمہ پر گئی تو کیا دیکھا, علی اکبر بابا سے بات کر رہے ہیں, اور بات یہ کر رہے ہیں, بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں, میں دشمن کو بتاتا کس حسین کا بچہ ہوں. اب ماں اس منظر کو دیکھ رہی ہے. شاعر نے اسے 4 مصروں میں نظم کیا ہے. شاعر کہتا ہے, شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا. ماں خیمے کے دروازے سے دیکھ رہی ہے. شاعر کہتا ہے, شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا, اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو, کتنی مجبور تھی. مجلس ختم کر رہا ہوں, شہادت نہیں پڑھ سکتا, شہادت نہیں پڑھ سکتا. کتنی مجبور تھی
ساقی کوثر کی بہو خالی مشکیزہ کئی بار الجھ کر دیکھا، علی اکبر جاؤ تمہارے نانا سیراب کریں گے۔